ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے، ایک ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پہ پریشر آ جائے، ایک بندے کو غلط نہیں پکڑیں گے۔ پرتشدد مظاہرے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مرکزی کردار بتا دیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اہم سرکاری و نجی املاک پر حملہ کرنے والے ہر فرد کی تصویر اور ویڈیو موجود ہیں اور ہم ایک ایک کا پیچھا کر رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آئی جی کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ چاہے ہم پر کتنا بھی دباؤ ڈالا جائے، ہم ایک بھی فرد کو غلط گرفتار نہیں کریں گے، صرف اصل مجرمان کو پکڑا جائے گا، چاہے اس میں ہمیں کتنا ہی وقت لگے۔ خیال رہے کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہونے والے احتجاج کے ساتھ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جس کے دوران اہم عسکری، سرکاری اور نجی عمارتوں اور املاک میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت و شواہد موجود ہیں کہ میاں والی بیس پر کیا گیا حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا، جس میں پلان تھا کہ اندر موجود جہازوں کو جلا دیا جائے۔ ان میں سے کچھ حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ کچھ کو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں سرکاری و نجی 108 گاڑیاں جلائی گئیں، 23 عمارات کو نقصان پہنچایا گیا، جس میں کور کمانڈر ہاؤس، بینکس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جنہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا ہے، وہی ٹیم نکلتی ہے اور جا کے عسکری کو جلاتی ہے۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی 2 ویگو گاڑیاں، 6 ہائیلکس، 12 بسز، 1 جیل وین، 4 موٹر سائیکلیں اور 2 سنگل کیبن گاڑیاں جلیں۔ اسی طرح واسا کے ٹرک سمیت 6 گاڑیاں، ریسکیو 1122 کی 8 ایمبولینس، آر ڈی کا پورا شو روم جلا دیا گیا، جس میں ایک مکمل گاڑی تباہ ہوئی جبکہ باقی کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ 4 نجی گاڑیاں، 2 ٹرک اور کنٹینرز کو بھی آگ لگائی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کا احتجاج تھا جو لبرٹی چوک پر ہوا اور پہلے بھی وہ وہاں احتجاجی مظاہرے کر چکی تھی، جو ان کا حق تھا، لیکن اس کے بعد وہ سیاسی ورکرز کینٹ پہنچ کر دہشت گردوں میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ جناح ہاؤس پر حملہ سیاسی جماعت کا ورکر نہیں کر سکتا، وہ دہشت گردوں نے کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 400 افراد نے جناح ہاؤس کے اندر حملہ کیا جبکہ 34 نے باہر نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کے تمام شواہد موجود ہیں کہ یہ ایک منصوبہ بند حملہ تھا اور پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ کن کن مقامات پر کس طرح حملہ ہوگا، چاہے وہ جی ایچ کیو ہو، خفیہ ادارے کا فیصل آباد اور پنڈی کے دفاتر، عسکری ٹاور، کور کمانڈر ہاؤس، یہ سب ان فہرستوں میں موجود تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ابھی تک 6 ارب روپے سے زائد کا نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ مزید تخمینہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان حملوں میں مرکزی کردار تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میاں والی میں حملہ کرنے والے افراد کی اکثریت مسلح تھی، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے وہاں فائرنگ بھی کی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تفتیش جاری ہے، ہم نے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جو اشتہار دیا اور نمبر فراہم کیا، اس پر عوام کی جانب سے بھرپور رد عمل موصول ہوا ہے، ہمیں اچھی معلومات مل رہی ہیں، ہم اسی حساب سے چلیں گے اور جیسے جیسے شواہد ملتے جائیں گے ہم لوگوں کے قریب پہنچتے جائیں گے۔